السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ آج میں آپ لوگوں کو میاں اور بیوی کے مضبوط رشتے اور کمزور رشتے کی کچھ ٹپ اینڈ ٹرکس بتاؤں گی، جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا رشتہ مضبوط ہے یا بہت ہی زیادہ ویک ہے، اور اگر ویک ہے تو آپ اسے کیسے آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ میری شادی کو آلموسٹ 5 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا اور میرے شوہر کا رشتہ ایک بہت ہی اسٹرانگ رشتہ ہے۔ کن وجہ سے اور کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور ہیلپ ہوگی۔ وہ میاں بیوی جن میں بہت ہی زیادہ لڑائی رہتی ہے یا جو ایک دوسرے سے سیٹسفائی نہیں ہیں، جن کا رشتہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، ان کو اس چیز سے بہت ہی زیادہ ہیلپ ہونے والی ہے۔ تو پلیز یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ کی ہر بات آپ کے بیڈ روم تک ہی رہنی چاہیے۔ آپ میں لڑائی ہے، آپ میں کسی بھی ٹاپک کو لے کے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی بات ہے، وہ آپ کے بیڈ روم سے باہر نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے، کوئی لڑائی ہے، اس کو اپنے کمرے میں ہی سولو کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب باہر نکلیں تو ایک ہیپی فیس لے کے باہر نکلیں، میاں بھی اور بیوی بھی۔ کسی کو یہ فیل نہ کروائیں کہ آپ میں کوئی مسئلہ مسائل چل رہا ہے یا کسی بات کو لے کے آپ میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ویکنس کا آپ نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا۔ باہر جب نکلیں تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے نارمل بیہیو ہی رکھنا ہے۔ اپنے تمام مسئلے مسائل جو ہے وہ آپ کے بیڈ روم تک ہی رہنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بات اگر کسی تیسرے بندے کو نہیں پتہ چلے گی تو مسئلہ جو ہے وہ بڑھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کی ویکنس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی زیادہ جو غلطی کی جاتی ہے دونوں میاں اور بیوی کی طرف سے، جن کا رشتہ، جس سے آپ یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ایسے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے جب میاں یا بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کسی تیسرے شخص کو اندر ڈالنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں میں نے ایسے مرد دیکھے ہیں، ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ یہ بات اسے سمجھا دیں تو شاید اس کی سمجھ میں آ جائے، آپ اسے یہ عقل کی بات سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رشتہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ اللہ پاک نے اس رشتے کو اتنا مضبوط، اتنا خوبصورت بنایا ہے جس کا آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے۔ کیوں کسی تیسرے کو اندر ڈالنا ہے؟ آپ نے خود اپنا مسئلہ، اپنے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں، کس طریقے سے کرنے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود طریقہ ڈھونڈنا ہے، آپ نے خود ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے، کسی بھی شخص کو نہیں ڈالنا، چاہے وہ لڑکے کے ماں باپ ہیں، چاہے وہ لڑکی کے ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے کپل ایسے بھی ہوتے ہیں جو لڑکی کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنے شوہر کے خلاف جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے کان بھر رہی ہوتی ہے، اپنے پیرنٹس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے۔ اور اگر لڑکا ہے، اسے لڑکی سے کچھ پرابلم ہے یا کوئی ایشو ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہے، وہ ویسے کہہ رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی حماقت ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کپلز اپنے پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں اس چیز میں کہ وہ جو ہیں وہ شاید اس مسئلے کو حل کریں گے، اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ میاں بیوی میں پھر بھی صلح ہو جائے گی، ٹھیک ہے، صلح ہو جائے گی، لیکن آپ کے ماں باپ کے دل میں آپ کی بیوی اور آپ کے شوہر کے لیے ایک بغض اور ایک سپیس بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ شاید ایک پلیٹ فارم
پلیٹ فارم پہ آ جائیں، لیکن آپ لوگوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کے دلوں سے یہ باتیں کبھی نہیں نکلیں گی، ٹھیک ہے؟ ان کے دلوں میں وہ نفرتیں بیٹھ جائیں گی، اور وہ کبھی بھی چاہ کے بھی اگر لڑکی کے ماں باپ ہیں تو وہ لڑکے کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ پائیں گے، اور اگر لڑکے کے ماں باپ ہیں تو وہ لڑکی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ پائیں گے۔ وہ تانوں کا جو سلسلہ ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو آپ لوگوں نے اس چیز کو حل کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ میری شادی کو آلموسٹ 5 سال ہو چکے ہیں، میں اور میرے شوہر نے آج تک یہ غلطی نہیں کی۔ ہمارے کوئی مسئلے مسائل ہیں ہم نے اپنے کمرے میں ہی حل کرنے ہیں۔ جب ہم نے کمرے سے باہر نکلنا ہے تو ہم نے اسمائلی فیس کے ساتھ ہی نکلنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا ہے کہ جس نے آج تک کبھی کسی کے سامنے میری برائی نہیں کی، نہ ہی اپنے پیرنٹس کے سامنے، چاہے جتنی بڑی بات ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس نے ہمیشہ جو ہے میری ہر بات کا پردہ رکھا ہے۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف باتیں کہنے کی نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، نہ ماں باپ کا رشتہ بنا، نہ بہن بھائیوں کا رشتہ بنا، نہ اولاد کا، سب رشتے بعد میں تخلیق میں آئے۔ سب سے پہلے جو رشتہ تخلیق میں آیا وہ میاں اور بیوی کا تھا۔ تو آپ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس رشتے کو کتنی خوبصورتی سے بنایا، مرد کو اور بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں ہم جو ہیں وہ اپنی بیویوں کی ہر بات اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بہنوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا کسی تیسرے شخص کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر کی بات اپنے پیرنٹس سے کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ اس سے آپ کے رشتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رشتہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ اگر آپ کو کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو بہت ہی زیادہ ویک رشتہ ہے۔ سو سب سے پہلے اپنی اس چیز کو ختم کریں تو انشاءاللہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے۔ اس چیز کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتی ہوں، شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو پارٹنر کو ایک دوسرے سے بہت ہی زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا۔ بزرگ نے جواب میں فرمایا، تمہارا دھوبی کون ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ بزرگ نے کہا، تمہارا باورچی کون ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ اس نے بولا کہ تمہارا صفائی والا کون ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ تمہارے گھر کی آیا کون ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ دن رات گھر کا چوکیدار کون ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تیمارداری کون کرتا ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ تمہارے گھر اور مال کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ شخص بولا، بیوی۔ بزرگ نے فرمایا، تمہاری بیوی ان تمام کاموں کا کیا اجر لیتی ہے؟ شخص، کچھ نہیں۔ بزرگ نے فرمایا، تم نے اپنی بیوی کا عیب تو ڈھونڈ لیا مگر اس کی خوبی تمہیں نظر نہیں آئی۔ سو ہمارے معاشرے میں بہت سے شخص ایسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ریالٹی ہے، اور زیادہ تر جوائنٹ فیملی سسٹمز میں ایسا ہوتا ہے کہ بیویوں کی جو برائیاں تو بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں شوہروں کو اور باقی گھر والوں کو، لیکن ان میں جو خوبیاں ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اور بہت سے شوہر اور ان لوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیویوں کی خوبیاں خود ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سی لڑکیاں بیچاری وہ اپنی خوبیوں کو خود ہی مار دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم نے اچھا بن کے کیا کرنا ہے، جب ہمارے ساتھ ہی کوئی اچھا نہیں ہے تو ہم کیوں اچھے بنیں، ہم بھی ویسا ہی رہیں گے سب کے ساتھ جیسا ہمارے ساتھ کوئی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہوگی جی فرسٹ تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ، بہت سے گھروں میں یہ مسئلہ بھی، یہ بھی رواج ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو جی بیوی کو الگ سے خرچہ نہیں ملنا۔ وہ جو ہے اگر گھر کے حالات سم ٹائم اگر گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو بہت سی مائیں اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں کہ اس دفعہ آپ نے جو ہے وہ بیویوں کو خرچہ نہ دیں اور گھر میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور بہت سے شوہر جو ناعقل ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ ہی عمل کرتے ہیں اور بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے۔ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ اسلام میں اگر آپ اپنے دین کو ہی پڑھیں، اس کو سمجھیں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ عورت کی اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو کم سے کم اس کی بنیادی بیسک ضرورتیں جتنی بھی ہیں وہ فلفل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں صرف روٹی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ 3 ٹائم روٹی تو کھا رہی ہے، اس سے اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ عورتوں کی اور بھی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو وہ آپ کے پیرنٹس سے بھی نہیں کہہ سکتی، کسی سے بھی نہیں کہہ سکتی۔ اس کے لیے کم سے کم آپ
اس کو کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت جیب خرچ ضرور دیں جس سے وہ سیٹسفائی ہو۔ اور اس چیز سے بھی بہت سے مسئلے مسائل بنتے ہیں، بہت سے گھروں میں خرچے کو لے کے بہت ہی ایشو بن جاتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا، وہ اپنے پیرنٹس کو صحیح دیتا ہے خرچہ، سب کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اس چیز کو یہ مائنڈ بنا لے کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی خرچہ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ کسی کی بیٹی کو آپ بیاہ کے گھر میں لے کے آئے ہیں، ایک ذمہ داری لے کے آئے ہیں، تو اپنی اس ذمہ داری کو آپ نے لازمی پورا کرنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، شوہر کے پہیے کا نام پیار اور بیوی کا اطاعت۔ شوہر پیار نہ کرے یا بیوی اطاعت نہ کرے، دونوں صورتوں میں گاڑی رک جاتی ہے۔ پلیز اپنے چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اپنے رشتے کو کمزور مت کریں، مذاق مت بنوائیں اپنے رشتے کا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کپل آئیڈیل کپل ہے، ہم میاں بیوی میں بہت ہی زیادہ پیار ہے۔ اگر آپ میاں بیوی میں پیار ہے نا تو وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ مثال دیں گے، آپ کے خاندان میں، آپ کی فیملی میں سب یہ کہیں گے کہ ہاں ان دونوں میں بڑا سلوک ہے۔ اصل خوشیاں کیا ہیں؟ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ میاں بیوی کی محبت کیا ہے؟ دنیا میں صرف ایک ایسی محبت ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ پلیز اللہ پاک آپ جب بھی میاں بیوی آپس میں اچھا سلوک کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں تو اس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اور جب ان میں لڑائی ہوتی ہے تو جو ہے وہ آپ شیطان کو خوش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جس پہ عمل کر کے جو ہے وہ آپ لوگ اپنے رشتے کو اور بھی مضبوط بنا سکتے ہیں، وہ ہے عورت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی عزت اپنے مائکے میں کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور جو لڑکا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی عزت اپنے گھر میں کروانی ہے، یعنی سسرال میں۔ وہ اس کے لیے وہ کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے تو آپ نے خود اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ خود اپنی بیوی کی عزت کریں گے تو باقی سب بھی آپ کی بیوی کی عزت کریں گے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی، کسی کی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرے یا وہ آپ کی ناڈر ہو کے آپ کی بیوی کو کچھ بھی کہہ جائے، صحیح ہے۔ ایسی چیزیں ان گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں جہاں مرد جو ہے وہ یا تو بے زبان ہو یا پھر وہ کمرے میں تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پریشان نہ ہو، ان کی فکر نہ کرو، ان کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی پیار یا ایسے کوئی مرد نہیں ہوتا، یہ کوئی اچھے شوہر والی نشانی نہیں ہے۔ اصل شوہر، اصل مرد وہی ہے جو نہ صرف کمرے میں بیوی کو سیٹسفائی کرے بلکہ باہر بھی بیوی کی عزت بڑھائے، باہر بھی لوگوں کو شٹ اپ کال دے کہ خبردار کسی نے میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کی، کسی نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس سے اس کی عزت میں کمی آئے۔ یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو نظر انداز نہ کریں، یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کی بیوی کی آپ کے گھر میں عزت ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو مرد ہے اس کی بھی عزت ہونی چاہیے اس کے سسرال میں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکی پہ، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہوگی کہ آپ نے جا کے ہر چھوٹی چھوٹی بات نہیں بتانی، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ماں باپ کے دل میں آپ کے شوہر کی عزت ہمیشہ بنی رہے گی۔ اگر آپ ہر بات جا کے بتا رہی ہوں گی تو پھر آپ کے بہن بھائیوں اور آپ کے ماں باپ کے دل میں جو ہے آپ کے شوہر کے لیے ناراضگی لازمی ہوگی، اور ان کے رویے میں بھی تبدیلی ہوگی، اور وہ نارمل بیہیو نہیں کریں گے آپ کے شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے، ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ایک آئیڈیل کپل بن سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو اگنور نہ کیا کریں، اور کوشش کریں ایک اچھا میاں بیوی بننے کی، ایک مثالی میاں بیوی بننے کی، کیونکہ اگر آپ میاں بیوی کا ریلیشن شپ سٹرونگ ہے تبھی آپ اپنے بچوں کی بھی اچھے سے پرورش کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے بچے بھی ڈپریشن سے گزریں گے۔ جن گھروں میں میاں اور بیوی کی نہیں بنتی نا، یقین مانیں ان گھروں میں بچوں کی جو مینٹل سچویشن ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ وہ چیزیں ایکسپلین نہیں کر رہے ہوتے کسی سے، لیکن وہ اندر ہی اندر اس چیز کو دیکھ کے اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے شوہر نہیں ہیں تو کل کو آپ کا بیٹا کیا اچھا شوہر بنے گا؟
وہ کبھی نہیں بن سکے گا. وہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے یا تو وہ اب یہ چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کر لے گا, ٹھیک ہے, یا وہ بہت ہی زیادہ ڈپریس رہے گا 24 گھنٹے. بچے اس چیز کو یہ مت سوچیں, بہت سے گھروں میں بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ چیز یہ مت سمجھیں کہ بچے جو ہیں وہ ابھی بچے نا سمجھ ہیں, وہ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. بالکل بھی اگنور نہیں کیا جاتا. بچے اسپیشلی ماں اور باپ کی لڑائی کو بہت سیریس لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھاتے ہیں. بہت سے بچے اس چیز کو بہت سے بچے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں. سو پلیز ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے تو ان سب مسئلے مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آج کی جو مین ٹاپک تھا وہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے, اور آپ لوگ انشاءاللہ میری ان باتوں پہ عمل ضرور کر لیں گے. اور اگر میری یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہیں, میرا ٹاپک کیسا لگا آپ کو, تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے. میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں لازمی, اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اپنے ڈیلی روٹین کی طرف. تو باتوں باتوں میں سارا دن تو گزر چکا ہے. آج ہے جی شام آلموسٹ ہونے والی ہے. تو آج بنانی تھی میں نے آلو گاجر کی سبزی بنائی. اس کے بعد جی سارا دن عورتوں کے کام ختم نہیں ہوتے. یہ برتن جو ہیں یہ میرے خیال میں اصل نکاح تو ان کے ساتھ ہوا ہے ہمارا, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. جب بھی کچن میں جاؤ جھانکو تو بس برتن جو ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں آ جاؤ, میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا. ایسے اتنا انتظار تو شوہر نہیں کرتا جتنا انتظار یہ برتن ہمارے کر رہے ہوتے ہیں. سو جی, جب بھی میں کچن میں آتی ہوں گندے برتن دیکھتی ہوں تو سب سے پہلے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے برتنوں کو دھو لیا جائے, اس کے بعد جو ہے میں اپنا باقی کام شروع کروں. سو جی, برتن دھوئے, اس کے بعد میں نے بنانا ہے کھانا, کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہے. دن بہت چھوٹے ہو گئے, ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا, ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے, اور اچھے طریقے سے ہم کام بھی نہیں کر پاتے. پتہ نہیں کیوں سردیوں میں یہ چیز مجھے بہت اریٹیٹ کرتی ہے, جو دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ٹائم کا پتہ نہیں چلتا ٹائم جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ جی مسالے کو میں روزانہ کنڈی میں کوٹ کے ڈالتی ہوں, اور یہاں پہ میری ہانڈی جو ہے وہ ہو گئی ہے تیار مزیدار سی. اور جس نے کھانی ہے مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. اور میرے بچے بھی جو ہیں وہ ابھی میری ٹانگوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں کہ ماما میں کھانا دو. میرا بڑا بیٹا جو ہے اس سے کھانے کی اتنی پرواہ تو نہیں ہے, لیکن جو چھوٹا بیٹا ہے الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ وہ خود ہی کھانا مانگ رہا ہے. ورنہ بچے نارملی جو ہیں وہ ماؤں کو پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے کہ آؤ بیٹا کھانا کھا لو, تھوڑا سا کھا لو.